أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الوحی المحمدی جس کا میں ذکر کر رہا تھا نیٹ پہ موجود ہے. آپ نے موبائل رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس مکتبہ شاملہ اور اس طرح کے دوسرے کتابوں کے ذخیرے موجود ہیں. بڑی بڑی لائبریریاں آپ کی جیب میں ہیں اور آپ کے ایک انگلی کے ٹچ کے نیچے جو ہے نا وہ اتنا علم ہے کہ پہلے لوگ اس کی حسرت ہی کرتے تھے کہ کاش یہ ہمارے پاس کتابیں ہوں، ہم ان کو دیکھ لیں. تو آج جتنی ہمارے پاس سہولتیں ہیں اتنے ہی ہم سہل انگار ہو گئے، کم کوش ہو گئے، بلکہ بیکار ہو گئے. عجیب معاملہ ہے کہ انسان کے پاس چیز نہ ہو تو انسان جو ہے جفاکش ہوتا ہے، اور چیز آ جائے تو انسان بدمحنت ہو جاتا ہے. اور ایسی یہ انسان کی مزاج کی یہ جو ہے نا ایک الٹی روش ہے کہ اس سے اپنا نقصان کر لیتا ہے. جفاکشی میں اور محنت میں انسان کا بھلا ہے، اور محنت چھوڑ دے اور سہولت پسندی اور ناز و نعمت کی زندگی اختیار کرے تو جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے. آج کی بیماریاں کیا ہیں؟ آرام طلبی کی سارے نتیجے ہیں: بلڈ پریشر، شوگر اور موٹاپا، وزن کا زیادہ ہونا، اور اعصابی نظام کی کمزوری اور عضلات کی کمزوری. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جی محنت نہیں کرتا انسان محنت نہیں کرتا، انسان محنت چھوڑ گیا. لوگ پیدل چلتے تھے، ہمارے پاس سائیکل سواری ہے، گاڑیاں ہیں. بزرگوں کے بارے میں سنا ہوا ہے، حضرت حافظ احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن وہ جب میں جامعہ سلفیہ میں ہوتا تھا تو وہ وہاں استاذ تھے، حدیث پڑھاتے تھے. تو ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اور ان کے فرزند ارجمند حافظ صاحب، حافظ عبدالعزیز صاحب، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے محترم بزرگ بھی ہیں. تو وہ دارالقرآن میں پڑھاتے تھے اور چھتی چک میں رہتے تھے، گھر والے ان کے وہاں تھے. تو انہوں نے جمعرات والے دن سائیکل کے اوپر چھتی چک جانا اور ہفتے والے دن سحری کے وقت نا وہاں سے نماز وغیرہ پڑھ کے نکلنا اور 8 بجے ہفتے والے دن جو ہے نا سائیکل کے اوپر دارالقرآن پہنچ جانا. سائیکل کے اوپر ستیانے سے چھتی چک آگے جو ہے نا وہاں کا سفر کرتا. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ بتایا مجھے میرے دوست نے، اس کے والد صاحب تھے، ان سے میری بھی ملاقات ہے. حاجی عبداللہ صاحب دبلے پتلے آدمی تھے اور بڑے کاروباری آدمی تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں اوڈا والے سے، ماموں کانجن اوڈا والا، ہم جاتے ہیں تو ہمارا تقریباً جو ہے نا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں گاڑی میں. تو وہ کہتے ہیں وہاں سے فیصل آباد میری دکان تھی، میں سائیکل پہ آتا تھا، سائیکل پہ جاتا تھا. تو اس وقت کا انسان جو ہے جفاکش تھا، اور آج کا انسان جو ہے نا سہولت پسند ہو گیا. یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح اس دور میں لوگوں کے پاس قلمی کتابیں تھیں اور متوفر نہیں ہوتی تھی. قلمی کتابوں کے نسخے اتنے تو نہیں بن سکتے جتنے آج ہیں. آج ہر لائبریری میں کتاب موجود ہے، بلکہ ایک کتاب کے کئی نسخے موجود ہیں. اس وقت تو ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پوری لائبریری پڑھی ہوئی تھی. اتنی کتابیں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ،
قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور یہ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام رازی، یہ لوگ یعنی لائبریریاں ان کے ذہنوں میں تھیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ساری، اور وہ قلمی کتابیں ہوتی تھیں، قلمی کتابیں پڑھتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے۔ اب یہ مسند امام احمد کہتے ہیں کہ 3-4 ایسے حضرات ہیں جن کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسند امام احمد کے حافظ تھے، حافظ ابن کثیر، امام مزی اور ابن تیمیہ۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نا، ان کے رویے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسند امام احمد کے حافظ تھے۔ 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں اس میں، اور حافظ ابن کثیر کا تو آپ مطالعہ کریں، ابن کثیر میں جب وہ حدیث نقل کرنی ہوتی ہے نا، بخاری کی حدیث بھی ہو تو وہ لفظ جو ہے مسند امام احمد کا نقل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ رواہ البخاری، پہلے مسند احمد کا ذکر کرتے ہیں، ویسے بھی ترتیب میں پہلے ہے وہ، اور وہ امام احمد جو ہے امام بخاری کے استاد بھی ہیں۔ تو اور یہ بھی کمال ہے کہ مسند امام احمد کے جو الفاظ ہیں نا، وہ بڑے منتخب الفاظ ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، تو اس کو ذکر کرتے ہیں پہلے۔ تو یہ لوگ اس کے حافظ تھے اور کئی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تو اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، یہ آپ کے پاس سہولت ہے، پڑھا کریں۔ یہ جو ہنسانے والی چیزیں، لطیفے اور اس طرح کی ٹاک شو اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں یہ لغویات جو ہے نا، ان چیزوں میں نہ دلچسپی لیا کریں۔ اگر یہ آپ کے پاس آلہ ہے، یہ آپ کے پاس سہولت ہے، تو اس سے علم حاصل کریں۔ یہ بھی آپ کے پاس سہولت ہے، یہ بھی آپ کے پاس سہولت ہے، اتنی بڑی لائبریری ہے، اتنی اچھی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ بھی آپ کے پاس سہولت ہے، اور یہ جو آپ کے پاس ہے اس میں بھی ہے۔ تو اس میں الوحی المحمدی ہے، مکتبہ شاملہ میں ہے الوحی المحمدی، اور وہ الوحی المحمدی علامہ رشید رضا، محمد رشید رضا ان کا نام تھا، اور ایک دور تھا کہ وہ اصلاً تو شام کے رہنے والے تھے، لیکن پھر وہ مصر میں آ گئے، اور یہاں علامہ جمال الدین افغانی اور شیخ محمد ابو ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور وہ اس دور میں ایک مجلہ نکالتے تھے المنار، 35-36 سال تک وہ مجلہ نکلتا رہا ان کی ادارت میں، اور یہی وہ شخص ہیں علامہ محمد رشید رضا جن کے مجلے کو پڑھ کر اور اس میں ان کی جو دعوت تھی رجوع الی الکتاب والسنہ اور صحیح سنت کی تلاش کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور مذہب کی جامع تقلید اور تقید سے آزاد ہونا، یہ ان کی دعوت تھی، اہل حدیث کی دعوت تھی ان کی۔ اسی دعوت سے متاثر ہو کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راستہ اختیار کیا، یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو متاثر کرنے والی یہ شخصیت تھی علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی یہ کتاب ہے الوحی المحمدی، اور 500-600 صفحے کی ہے۔ اس میں انہوں نے نا قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے، اور پھر قرآن کا پیغام بتایا ہے، یعنی پورے دین کا خلاصہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ پیش کیا ہے کہ دین جو قرآن مجید ام الکتاب ہے، اور یہ اس دین کا ایسا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑے ہی حکیمانہ طریقے سے پورا دین سمو دیا ہے قرآن کے اندر، اور پھر اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے ساتھ احادیث میں اور عمل کے ساتھ اپنی سنت میں فرمائی ہے، وہ اس کا بیان ہے، وہ اس کا بیان ہے۔ تو وہ دین جو ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا اور اللہ نے مکمل کر دیا، وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اس کا انہوں نے نا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، جیسے یہ کتاب ہے نا خطبات مدراس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عطر ہے،
یہ اس کا جوہر ہے، انہوں نے جو اس کتاب کے اندر نکال کے پیش کر دیا. جوہر ہوتا ہے نا کسی چیز کا، جیسے کسی چیز کا عرق نکال لیتے ہیں، یا اس کا جو ہے نا وہ خلاصہ نکال لیتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے اس کا یہ خلاصہ نکال کر نا یہ ان کے خطبات میں انہوں نے پیش کیا ہے. اور اس کی صحیح سمجھ آدمی کو تب آتی ہے جب آدمی اس کو بار بار پڑھے اور اس کے ساتھ وہ جو ان کی بڑی سیرت ہے نا اس کا مطالعہ کرے. مختصر کتاب جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے حفظ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ بڑی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ بڑی کتاب پڑھنی پڑتی ہے. پھر جو ہے نا چیز کھلتی ہے، تفصیل جو ہے نا، اور پھر اس تفصیل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے یہ چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ نا وہ بڑی مفصل چیز انسان کے ذہن میں مرکز ہو کے آ جاتی ہے، تلخیص ہو کے آ جاتی ہے. یہ تلخیصات جو ہوتی ہیں نا یہ اس لیے ہوتی تھی، پہلے کتابوں کی تلخیصات لوگ کرتے تھے نا ملخص، تاکہ اس کو حفظ کر لیا جائے. تو اس کے ساتھ وہ کتاب پڑھنے والی ہے، اور اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے. کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں بار بار پڑھنا ہوتا ہے. قرآن مجید تو خیر یہ ہے کہ وہ ہر وقت پڑھنے کی چیز ہے. قرآن تو ایسی کتاب ہے جو ہر وقت پڑھنے کی کتاب ہے، اور وہ ایسا رہنما ہے کہ یعنی واقعتاً قرآن سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے. کوئی بھی انسان کے حالات ہوں، انسان قرآن کی طرف رجوع کرے. لوگ تو فال لیتے ہیں نا قرآن سے. یہ فال لینے والی بات تو جو ہے نا یہ تو کوئی اتنی مستند چیز نہیں ہے، لیکن لوگ فال لیتے ہیں. فال والی بات جو ہے نا یہ کوئی مستند چیز نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر رہنمائی موجود ہے. آپ کے جو بھی حالات ہوں، انفرادی ہوں، شخصی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان میں قرآن سے رہنمائی لیں، آپ کو رہنمائی ملے گی. زندہ و پائندہ و گویاست. قرآن جو ہے زندہ کتاب ہے، پائندہ کتاب ہے، اور یہ بولتی کتاب ہے. گویاست مثل حق پیدا و ہم پنہاست. مثل حق پنہا و ہم پیداست. مثل حق پنہا و ہم پیداست. زندہ و پائندہ و گویاست. علامہ اقبال نے کہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے ذات کا جلوہ ظہور پذیر ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا جلوہ کیا ہے؟ الظاہر والباطن. وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی آشکار بھی ہے اور پنہا بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کے گناہ تک پہنچنا چاہیں تو وہ باطن ہے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا ظاہر ہے کہ آپ اس کو بالکل اپنے قریب، اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اپنے آس پاس محسوس کرتے ہیں، اپنے چاروں طرف اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور اس کا علم و حکمت ہر طرف آشکار ہے، ذرے ذرے میں دکھائی دے رہا ہے، ظاہر بھی ہے. اسی طرح قرآن ہے. مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. اور یہ زندہ ہے، اللہ کا کلام ہے نا، زندہ ہے. اور اللہ جو ہے وہ القیوم، دائم ہے، یہ بھی پائندہ ہے. گویاستو، اور یہ بول رہا ہے. بڑی بات کہی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بول رہا ہے. قرآن بول رہا ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کی آواز ہے. اللہ کی آواز ہے ہمارے پاس. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی آواز سنتے ہیں، اور جب قرآن سنتے ہیں تو بندے کی زبان سے اللہ کا پیغام سنتے ہیں. بندے کی زبان سے اللہ کا پیغام سنتے ہیں. اللہ بول رہا ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ بندے کی زبان سے ہم تک پہنچ رہا ہے، پڑھنے والا. اسی لیے جو ہے نا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے، صحیح سیکھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ رہنما ہے. قرآن رہنما کتاب ہے، اور یہ تو ہر وقت پڑھنے کی کتاب ہے، ہر چیز میں پڑھنے کی کتاب ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیرت جو ہے نا یہ مجھے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، فرمانے لگے، بلکہ نصیحت کی انہوں نے، بڑی محبت کرتے تھے.
چھوٹے بھائیوں کی طرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے رحمہ اللہ و فرم. والد صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے, اکثر آیا کرتے تھے ان کے پاس. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مسعود, یہ جو سیرت النبی ہے نا سید سلیمان ندوی کی, یہ ایک دفعہ پڑھنے والی کتاب نہیں, یہ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, اور ایسی کتاب سیرت النبی کے موضوع پر اس سے پہلے نہیں لکھی گئی. کتابیں ہیں جس میں سیرت کے واقعات ہیں, لیکن اس کتاب کے اندر نا انہوں نے بہت ہی کوشش اور محنت کے ساتھ جو پورا دین ہے اس کو سمونے کی کوشش کی ہے. لیکن افسوس کہ انہوں نے منصب نبوت, دلائل نبوت اور اسلام, ایمان اور اخلاق, اس پر تو انہوں نے لکھا, یہ چیزیں تو اس میں آ گئی, لیکن معاملات پر وہ لکھنا چاہتے تھے تفصیل کے ساتھ, لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. تھوڑا سا لکھا, وہ جو لکھا ہوا ہے وہ 7ویں جلد میں ہے, مختصر سا, لیکن وہ زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور وہ چلے گئے ادھورا چھوڑ کر. اور پھر جو کام کوئی کرتا ہے اس طرح اس کام کو آگے بڑھانا یہ نادر ہی ہوتا ہے نادر ہی ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے, جیسے جلالین ہے, یہ استاد شاگرد کا کارنامہ ہے, لیکن جیسے استاد نے کیا شاگرد نے بھی بالکل ویسے ہی کر دیا, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح تفسیر کبیر ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی, آدھی سے زیادہ انہوں نے لکھی ہے, اور آدھی سے زیادہ ایک ان کے اور ساتھی نے لکھی ہے, اور دونوں ایک جیسی ہیں, کوئی فرق نہیں. اور اسی طرح فتح القدیر جو ہے ہدایہ کی شرح علامہ ابن الحمام کی, انہوں نے لکھی ہے تقریباً آدھی سے زیادہ, اور باقی جو ہے وہ ایک اور عالم نے لکھی ہے, اور دونوں کا انداز جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. لیکن پھر بھی جو محقق ابن الحمام ہے وہ نمایاں ہے, وہ زیادہ متمکن اور راسخ عالم ہے, ان کی جو فقہی بصیرت ہے وہ زیادہ ہے. بے شک وہ حنفی ہیں اور حنفیت کے اندر بڑے متسلب ہیں وہ, اور حنفیت کا دفاع بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ یہاں منفیہ کا موقف جو ہے وہ کمزور ہے. اس طرح ہوتا ہے, لیکن ان کی جو کتاب ہے نا یہ ادھوری رہ گئی. علماء نے لکھا ہے, بہت لکھا ہے, کوئی چیز جو ہے نا وہ چھوڑی تو نہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ما ترک الاول للآخر, یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ پہلوں نے جو ہے نا وہ سارے کام کیے ہوئے ہیں, اور کرنے کی لگتا ہے آدمی کو گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر آدمی کرنا شروع کر دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کم ترک الاول للآخری, پہلوں نے بہت سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں جو بعد والوں نے کرنے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہر دور میں یہ کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ بھی امام بن سکتے ہیں, آپ لوگ بھی محدثین کی طرح بن سکتے ہیں. اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بڑھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. وہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, وہ ایک نوجوان کا اظہار جس نے 18 حدیث کی کتابیں حفظ کی ہوئی, پڑھا ہے, پتہ نہیں سعودیہ کا کہ مصر کا, یہ یمن کا, یمنی لگتا ہے مجھے. ہاں, تو اگر آدمی ہمت کر لے نا, کسی دور کا بھی انسان جو ہے نا وہ کمتر نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کم کوش ہونا اور بے ذوق ہونا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کوشش نہیں کرتا اور ذوق نہیں رکھتا, لیکن انسان کے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی. تو بات کر رہا تھا میں آپ کے سامنے الوحی المحمدی کی, اسی کے حوالے سے یہ بات آ گئی. تو الوحی المحمدی وہ جو ہے مختصر ہے, شیخ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے والی ہے, اور اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. پورے اسلام کو ہم نے خاکہ پیش کیا ہے, اور یہ بات کوئی نہیں ہوتی کہ جو کچھ کسی نے کہا ہے وہ 100% اس سے اتفاق ہو. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس لیے کہ آپ کو ملیں گے جو لوگ کہیں کہ رضا حدیث نہیں تھے,
اور بعض چیزوں کے اندر وہ جو ہے نا ان کا سلفی منہج نہیں تھا، سلفی فکر نہیں، ایسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے اور سلفی نہیں تھے، لیکن بڑی خدمت کی ہو، بڑا کام کیا ہو، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، بڑا کام لیا ان سے۔ اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا، یہ علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تھے، یہ ہندوستان آئے تھے، دیوبند میں بھی گئے تھے اور ندوے میں بھی گئے تھے۔ دیوبند میں گئے تھے تو علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو سپاس نامہ پیش کیا، اور ندوے میں گئے تھے، اس وقت وہاں ندوے میں علامہ شبلی جو تھے نا وہ ندوے کے معتمد تعلیم تھے، یعنی وہاں کے ناظم تعلیمات تھے، اور ان کے شاگرد یہ سید سلیمان ندوی تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد تھے۔ تو علامہ رشید رضا عرب تھے اور پورے عالم اسلام کے اندر ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ جاپان سے لے کر فرانس اور امریکہ تک، جہاں تک یہ رسل و رسائل کا اور مواصلات کا نظام تھا، لوگ ان سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی لیتے تھے، اس دور میں ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو وہ یہاں آئے، ان کا بڑا استقبال ہوا، تو ندوے میں جو ان کو سپاس نامہ پیش کرنا تھا اس کے لیے علامہ شبلی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان کے شاگرد تھے، کہا کہ بیٹا تو کھڑا ہو کے سپاس نامہ پیش کر۔ تو سید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا نہیں، میں نے فی البدی کھڑے ہو کر تقریر کی سید رشید رضا کے استقبال کے لیے، اور جس میں ان کے خوبیاں اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ہندوستان کی حالت اور ندوے کی حیثیت جو ہے یہ بیان کی۔ اور جب میں تقریر کر فارغ ہوا تو سید صاحب نے تو اس تقریر سے متاثر ہو کر تعریف کی سید رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، شبلی نے اپنی پگڑی اتاری اور ان کے ساتھ پہ رکھ دی، کہنے لگے بیٹا میں نے جو ہے نا تیری تاج پوشی کی ہے کہ تو نے شاگرد ہو کر آج استاد کا مقام حاصل کر لیا ہے، یہ پگڑی میں نے تیرے سر پہ رکھ دی۔ اور پھر وہ ایسا شاگرد تھا کہ ساری زندگی اللہ رب العزت نے ان کو شبلی سے بڑھ کر علم و معرفت کا اندر مقام دیا، لیکن انہوں نے اپنے استاد کی استادی کا انکار نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میرا استاد میرا استاد۔ ساری عمر ان کی عظمت مانتے رہے اور ان کی زندگی لکھی، ان کے آثار کو زندہ کیا، ان کی تعریف کرتے رہے، ان کی حیات لکھی اور ساری عمر ان کی تعریف کرتے رہے، حالانکہ ان سے اختلاف بھی تھا، کئی چیزوں میں اختلاف ہوا، یہ ہوتی ہے استادی شاگردی۔ لیکن آج جو ہے کسی کو زبان کا تھوڑا سا جو ہے نا پخ لگ جاتی ہے کہ اس کی زبان چلنے لگتی ہے تو وہ استادوں کے کیڑے نکالنے لگتا ہے، کسی کا قلم چل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مدرسے نے مجھے کیا دیا ہے، استادوں نے مجھے کیا پڑھایا، ان کو آتا کیا ہے جو پڑھائیں، ان کو آتا کیا ہے جو پڑھائیں۔ ایسے بھی شاگرد ہیں جو کہتے ہیں کہ استادوں کو آتا کیا ہے جو انہوں نے پڑھانا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی آج۔ تو الوحی المحمدی دین کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والی کتاب ہے، اور یہ سیرت النبی یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے کہ اس میں پورا دین آ گیا ہے، پڑھنے والی کتاب، یہ چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے نا انسان کا ذہن وسیع ہوتا ہے، اور جو اپنے دور کے علماء نے لکھا ہوتا ہے نا اس کو بھی پڑھنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے انسان کو اپنے دور کے علماء کے ساتھ یا اپنے دور کے مخاطبین کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے اپنے دور کے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ قریب کی صدی کے لوگ ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان میں آگے فوت ہوئے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی، اور
جنہوں نے تحریک پاکستان کو دیکھا اور پھر یہاں آئے اور فکراً اور جزوی طور پر عملاً وہ اہل حدیث تھے، فکراً اور جزوی طور پہ عملاً وہ اہل حدیث تھے، لیکن پوری طرح وہ جو یہ اہل حدیثیت ہے نا، یہ طریق محمدی والی یہ نہیں تھی ان کے اندر، یہ اہل حدیثیت ان کے اندر نہیں تھی، تو اس طرح کے وہ نہیں تھے۔ اور آخر عمر میں آ کے پھر جو ہے نا تھوڑے سے وہ صوفی بھی بن گئے۔ سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہو گیا تو اللہ اکبر۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے بہشتی زیور، جنہوں نے عوام کے لیے لکھی ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے لکھی ہے، جس سے ان کو نا زندگی کا طریقہ سلیقہ جو ہے نا وہ آئے اور ضروری دینی مسائل بھی آ جائے۔ تو سیرت النبی جو ہے وہ اسلام کا ایسا مرقع ہے کہ پورا اسلام جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا ہے، لیکن اس کی جو علمی حیثیت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اور بہشتی زیور جو ہے وہ ایسی ہے جیسی کسی زمانے میں پکی روٹی ہوتی تھی۔ پکی روٹی یہ کتاب تھی جس کے اندر پنجابی زبان میں جو عام زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل ہیں نا وہ بیان کیے ہوئے، جے کوئی تیتھوں پوچھے اے تو انہوں کہے اے، سوال جواب کی شکل میں نا پنجابی زبان کے اندر انہوں نے جو موٹے موٹے دین کے مسائل تھے نا وہ بیان کیے ہوئے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے نا پکی روٹی کا علم ہے، اور پکی روٹی واقعتاً وہ پکی روٹی تھی، حنفی فقہ کے مطابق انہوں نے مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہوا تھا اور وہ لوگ پڑھتے تھے اور لوگوں کو آتی تھی۔ تو یہ بہشتی زیور بھی اسی طرح کی کتاب ہے، لیکن وہ حنفی فقہ کی کتاب ہے اور اس میں حنفی فقہ کی جو بعض چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اور ہمارے لوگ اس پر تنقید بھی بڑی کرتے ہیں کہ اس میں بڑی واہیات قسم کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال تو لوگوں نے نا اس بات پر بڑا تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی لو جی سیرت النبی نے بہشتی زیور کی بیعت کر لی، یعنی سیرت النبی کا اتنا اونچا مقام اور بہشتی زیور اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سطح کی چیز، یہ جو ہے نا سیرت النبی بہشتی زیور کی بیعت کر لی۔ اور مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی کے شاگرد تھے، وہ اہل حدیث تھے مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت ہی فاضل شخص تھے، بہت ہی فاضل شخص تھے۔ ہم نے دیکھا ان کو، ان سے فائدہ تو نہیں اٹھایا کہ باقاعدہ ان سے پڑھا ہو یا ان کے ساتھ رہے ہوں، لیکن مجالس کے اندر اور بعض اجتماعات کے اندر ان کی شخصیت کو دیکھا اور ان کی گفتگو سنی اور ان کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا، تو وہ ان کے شاگرد تھے اور وہ فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے۔ اور جو تصوف ہے اس کو فکری طور پر انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھا تھا۔ تعلیمات غزالی، سرگزشت غزالی، یہ ان کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے امام غزالی کا مطالعہ کر کے امام غزالی کی تعلیمات کو اردو زبان میں بہت ہی اچھے انداز میں منتقل کیا۔ تو وہ تصوف سے بے خبر نہیں تھے، لیکن وہ چونکہ اہل حدیث تھے اور اہل حدیث بھی مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے انہوں نے ابتداءً پڑھا تھا اور انہوں نے ان کو ندوے بھیجا تھا، جا کے ندوے پڑھ کے آؤ تھا۔ اور اس وقت کے جو شاگرد ہوتے تھے استادوں کی بات مان لیتے ہوتے تھے۔ آج تو کسی شاگرد کو یہ کہنا تو ایسے کر لے، تو کہتا ہے آپ کی تھے تو میرے کدھر ٹوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ شاگرد ایسے ہوتے تھے کہ استاد نے کہا نا تم نے یہاں رہنا ہے تو ساری زندگی وہیں رہتے تھے۔ اتنے بیٹھ جا، کہتے تھے استادہ نے بہایا میں اتنے ہی بیٹھا ہوں۔ سید
وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث۔ ان کے استاد تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا اور کہنے لگے ادھر مظاہر العلوم میں میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ ان کے ساتھ تھے بدر المجہود لکھی انہوں نے، تو ان کے ساتھ یہ مطالعہ کر کے چیزیں تیار کر کے ان کو دیتے تھے، وہ نظر ثانی کر کے کہتے تھے یہاں ایسے کر دو، یہاں ایسے کر دیا۔ ان کے معاون تھے یہ، اور پھر ان کے جانشین بن گئے، شاگرد بھی تھے پھر ان کے جانشین بن گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ میری گدی ہے، یہاں تو نے بیٹھنا ہے۔ اور یہاں ان کو میرا خیال ہے کوئی 25-30 روپے تنخواہ ملتی تھی مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے یا شاید ڈھاکہ یونیورسٹی سے یا کسی اور مدرسہ عالیہ کلکتہ سے، اب مجھے اشتباہ ہو رہا ہے دونوں میں سے کہاں سے، یا ڈھاکے سے، بنگال سے، یا کلکتے سے، ان کو جو ہے نا وہ پیشکش آئی یہاں آپ آ جائیں حدیث پڑھانے کے لیے، حدیث کی مسند جو ہے وہ آپ آ کے سنبھال لیں، اور آپ کو سینکڑوں روپے میں، پتہ نہیں 300 یا 500، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ کہاں 25 روپے اور کہاں اس دور کے 300 یا 500 روپے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں استادوں نے بٹھایا ہے، میں 500 پر یا 300 پر تھوکتا ہوں، میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ ہوتے تھے شاگرد، ایسے وفا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ضائع کر دیتا ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے وہ آخر عمر میں معذور ہو گئے تھے اور بیٹے ان کے چھوٹے تھے، اور ان کی خدمت کرنے والے ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، جسم بھاری تھا، ٹانگوں سے معذور تھے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، تو ان کو ویل چیئر پہ بٹھانا، ویل چیئر سے اتارنا، چارپائی پہ لٹانا، مسجد نبوی میں لے کے آنا، مسجد نبوی سے لے کے جانا، حتیٰ کہ باتھ روم میں بٹھانا، اور باتھ روم میں فارغ ہونے کے بعد پھر اٹھا کے ویل چیئر میں بٹھانا۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایسے وفادار خادم دیے ہوئے تھے، 8-10 ہر وقت جو ہے نا حاضر باش ہوتے تھے، 8-10 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اولاد بھی ایسے نہیں سنبھالتی جس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو انسان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کن میں ہے؟ یہ ان لوگوں میں ہے، اور ہمارے لوگوں نے اللہ اکبر کیسی کیسی بے وفائیاں کی ہیں اور بے قدریاں کی ہیں کہ دل آنسور ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اجرے میں پڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس آدمی کو جس نے پورے بر صغیر کے اندر مناظرے جیتے، اور جہاں سارے مناظر ہار جاتے تھے اور پھر کہتے تھے جاؤ مولوی احمد دین کی کھڑوی کو لے کے آؤ، اور مولوی احمد دین کی کھڑوی جا کے وہاں مناظرہ جیت لیتے تھے۔ کیا بریلوی اور کیا دیوبندی اور کیا دوسرے سارے جو ہے نا جو نہیں کر سکتے تھے وہ مولوی احمد دین، لیکن اخیر عمر میں بیچارے مسجد کے اجرے میں پڑے ہوئے کھانا پوچھنے والا۔ ہمارے لوگ ایسے ہیں، یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے، اور یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں اور لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں، لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں۔ یہ وفا جو ہے نا، اور یہ محبت اور یہ نسبت اور یہ تعلق، اس تعلق کو قائم رکھنا، اس کو استوار رکھنا، اس نسبت کی نگہداشت کرنا، یہ بڑی فیض رساں چیز ہے۔ اس کا بڑا فیض ہوتا ہے، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ آج صرف یہ نسبت اور تعلق رہ گیا مفاد کا اور کسی مادی منفعت کا۔ مادی منفعت ہو کسی سے تو سارا کھوتے، اور جب کسی مفاد اور کسی مادی منفعت کو ٹھیس پہنچے تو سارے رشتے ختم۔ وہ رویہ سامنے آتا ہے کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہیں یہ وہ آدمی ہے جو کل یہ کہتا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے۔
آج یہ کہہ رہا ہے جس کو کل یہ کہتا تھا، جس کے لیے نعرے مارتا تھا، جس کے لیے یہ کہتا تھا کہ ہم تیرے اشاروں پر بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار، اسی کے متعلق اس کی یہ زبان کیا ہو گیا؟ کس چیز کے لیے؟ صرف مفادات کے لیے. ان اوتی رضیہ وَإِن لَّمْ يُؤْتَ سَخِطَ، یہ کیفیت ہے. لیکن ان لوگوں کے اندر پھر بھی ابھی تک یہ چیز موجود ہے کہ وہ احترام بھی کرتے ہیں اور وفا بھی کرتے ہیں، وفا بھی کرتے ہیں. تو بات شاگردی سے شروع ہوئی تھی اور کدھر ہوتی ہوئی کدھر چلی گئی. میں آپ کو الفاظ محمدی بتا رہا تھا. اور یہ جو تھے مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں جو ہیں محمدیات، انہوں نے ابن کثیر کا ترجمہ کیا، تفسیر ابن کثیر کا، اور اعلام الموقعین جو کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا طریق محمدی، اعلام شرح محمدی، طریق محمدی تو یہ ہے، اس کا نام شرح محمدی کے نام سے ترجمہ کیا، اور یہ طریق محمدی ہے. اور اس میں انہوں نے اتباع رسول، اطاعت رسول، عدم تقلید، رد تقلید، اس کا جو ہے نا بیان کیا ہے. تو ان کتابوں کی خدمت کر کے اور ان کو جس طرح جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے تھا، یہ بھی ہم نہیں کر سکے، یہ کتابیں جو ہے نا اسی دور کی، ان کا اخبار بھی تھا، اخبار محمدی، اور محمدیات کے نام سے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. مناظر بھی تھے اور خطیب بھی تھے، اور یہ جو تھے نا مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سسر تھے، ان کی بیٹی ان کے گھر تھی. اور یہ اس دور میں علماء میں نا آپس میں یہ نسبتیں اور یہ تعلق ہوتا تھا. تو وہ ان کے جو والد تھے مولانا محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ حافظ محمد صاحب کے پڑ پوتے تھے، میرا خیال ہے، یا پڑ پوتے تھے. محی الدین عبد الرحمن اس کے بیٹے تھے محمد علی لکھوی، حافظ محمد لکھوی، محی الدین عبد الرحمن، اور یہ مولانا محمد علی لکھوی، اور ان کے بیٹے پھر یہ محی الدین لکھوی اور معین الدین لکھوی، یہ ان کے بیٹے تھے. تو ان کی بیٹی جو تھی نا ان کے عقد میں تھی. انہوں نے بھی بڑا کام کیا اپنے وقت میں. تو ان کی کتابیں جو ہیں نا وہ جو خالص اہل حدیث فکر ہے نا اس کے حوالے سے بڑی کارآمد کتابیں ہیں. لیکن کسی ایک ہی چیز کے اندر اپنے آپ کو محصور اور محدود کر لینا یہ عالم کے لیے زیبا نہیں ہوتا. عالم کے اندر وسعت ہونی چاہیے. اس کے اندر بندہ تجربہ کار کہڑا ہوتا ہے، انہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہوا ہے، کہتے ہیں نا انہیں ہر گھاٹ کا پانی پیتا ہے، اور انہیں سرد گرم سارے چکھے، انہیں بڑے لوگوں نال میل برتن رکھے. تو یہ چیز انسان کو بناتی ہے. عالم آدمی کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو پڑھا اس سے بندہ متاثر ہو جائے. نہیں، پہلے اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط کرنا ہوتا ہے قرآن و سنت کے راستے کے اوپر، قرآن و سنت کے براہ راست استفادے اور استفاضے، اور اس سے اخذ اور اس سے تلقی کا منہج جو ہے نا یہ اپنا پختہ کرنے کے بعد پھر آدمی شاید کی مکھی کی طرح ہر جگہ سے نا وہ رس اکٹھا کرے اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرے، تو پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ رحمۃ اللہ. تو یہ بھی بڑے عالم تھے. اور لیکن جس الواحی المحمدی کی بات میں کر رہا تھا نا وہ کتاب ہے جو علامہ سید رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. یہ جو بات ہوتی ہے نا اس طرح کی بات، یہ ہے تو غیر نصابی، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ جس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، اس دن مولانا یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے نا، تو اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز ناپید ہو رہی ہے، انقا ہو رہی ہے، مفقود ہو رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ جو حدیث ہے نا، الہدی الصالح والسمت الصالح، یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ جو وارث نبی ہیں ان کے اندر اگر السمت الصالح اور ہدی الصالح کی جھلک نظر نہ آئے تو وہ کیسے وارثین نبوت ہے، کیسے وارثین نبوت ہے؟ اور شاید ابھی کوشش جو کی جا رہی ہے نا کہ مدرسہ ڈسکورس اور یکساں نصاب تعلیم، وہ یکساں نصاب تعلیم اور مدرسہ ڈسکورس کے اندر پہلے بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ یونیورسٹی اور کالج میں جا کے نا پھر آدمی مسجد اور مدرسے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اس کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ میں کوئی مسجد کا مولوی نہیں ہوں، میں کوئی مسجد کا ملا نہیں ہوں، میں کوئی مدرسے کا گوریا نشین استاد نہیں ہوں، میں یونیورسٹی کا پروفیسر اور ڈاکٹر اور اسکالر۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور یہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے نا، وہ اس کام کرنے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مقام اور منصب کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی کو قاعدہ پڑھاؤں، میں کسی کو قرآن پڑھاؤں۔ حالانکہ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا کہ جرمنی میں جو تعلیم ہے نا، وہاں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں نا، ان کو ابتدائی تعلیم کے اوپر لگاتے ہیں۔ بچوں کی پرائمری تعلیم کے لیے کون جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں کہ یہ صحیح تعلیم ان کو دیں گے۔ اس لیے جو ابتدائی تعلیم ہے یہ بہت اہمیت رکھنے والی ہوتی ہے، اور اس تعلیم کے اندر جو چیز استاد جو ہے وہ شاگرد کی طرف منتقل کرتا ہے نا، تو یہ اس دور کے اندر منتقل ہوتی ہے، تعلیم کے ذریعے بھی اور صحبت کے ذریعے بھی، جو انسان کے لوح دماغ اور لوح قلم کے اوپر اس وقت مرتسم اور منقش ہوتی ہے جس وقت یہ لوح دماغ اور لوح قلم بالکل صاف اور آلودہ نہیں ہوتا، بالکل خالص اور بے داغ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جا کے یہ نقش ہو جاتی ہے، اس کا اثر پھر عمر بھر رہتا ہے، عمر بھر رہتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لائق ہی نہیں۔ اس لیے اس دین کے لیے انسان کو جہاں موقع مل جائے، جو موقع مل جائے، اس کے کرنے کو اعزاز سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بے شک الف با پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، الف با کا قاعدہ پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ پہلی اینٹ رکھ رہا ہے نا، جو الف با پڑھا رہا ہے پہلی اینٹ رکھ رہا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، اب تو ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی کتاب جو ہے نا، جس پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اپنے اس استاد کے نام کیا اس کا انتساب جو ان کا پہلی میں پہلا استاد تھا، جس نے ان کو الف بے پڑھنی سکھائی تھی۔ الف ایک ہی بنی یہ قاعدہ ہوتا تھا نا۔ اللہ، تو استادوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنا، تعلق رکھنا اور اس کی نگہداشت کرنا، اس کی استواری کو قائم رکھنا، مضبوطی کو قائم رکھنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوتا ہے، بہت ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ زندوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور فوت شدگان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، فوت شدگان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ فوت شدگان کا روحانی فیض جو ہے، وہ جو صوفی کہتے ہیں، اس کے تو آپ لوگ قائل نہیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ویسے ہو جاتا ہے،
لیکن آپ لوگ نہیں اس کے قائل. تو روحانی فیض ہوتا ہے. تو لیکن چلو جن سے آدمی نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنا اور ان کی کتابوں کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کی صحبت کے ساتھ جڑے رہنا، اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ جڑے نا آدمی تو انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور حدیث کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ جڑے نا تو انسان اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا بیٹا علماء کی سیرت پڑھا کرو، اور خاص طور پر جو مجدد علماء ہیں اور جنہوں نے اسلام کے اندر انمٹ کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کی حیات پڑھا کرو. اور انہوں نے مجھے پڑھائی بھی، اپنی نگرانی میں مطالعہ کرایا. تذکرۃ الحفاظ پہلی کتاب تھی جس کا انہوں نے مجھے مطالعہ کروایا. کہتے ہیں یہ پڑھو کتاب. انہوں نے خریدی بھی اور مجھے پڑھائی بھی وہ کتاب. تو کہا کرتے تھے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو چلو ان کے ساتھ آدمی جڑا رہے نا، اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کا صحیح استعمال کریں، اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی ہے یہ غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہے لیکن بالقوہ. یہ پوٹینشلی ہے، بالقوہ ہے. اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اور محنت کرے انسان، محنت کے ساتھ انسان بن جاتا ہے. اور قرآن کا موضوع ہی انسان بنانا ہے. اب بات اس پر کریں گے انشاءاللہ اگلی بات.